اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جو انسان کو عزت بھی دیتی ہے، جو انسان کو فضیلت بھی دیتی ہے اور انسان کو تقوی کا وہ معیار بھی دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے، بشرطے کہ انسان اس قرآن سے وہ ساری چیزیں لے۔ اور ہم نے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے، صرف ختم پاک کے لیے اور صرف اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھ لیا ہے، جو اس قرآن کا اصل مقصد تھا ہم نے اس قرآن کو بھلا دیا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کا تیسرے پارے کا درس اپنا شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش وہی، اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی ہماری جو دوسری آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوا ہے، اس پہ صرف ایک حدیث پاک مشکات المصابی باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی مشکات المصابی میں یہ جو حدیث ہے وہ باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد ذکر کرنے کے باب میں یہ حدیث پاک آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے بعد ذکر کر سکتے ہیں، یہ اسی پہ باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا معمول بنا لیتا ہے، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی آیہ مبارکہ، حدیث مبارکہ جو میرے نبی کی ذات کے ہم تک پہنچی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ اس سے آگے آیت نمبر 256 اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو مجبور نہیں کرتا، اسلام صرف راہ دکھاتا ہے کہ یہ رستہ ہے، اس پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ رستہ اس پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اختیار اللہ کی ذات نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اس رستے پہ چل کے چاہے جنت کے مالک بن جائیں یا اس رستے پہ چل کر آپ جہنم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ تو دین میں زبردستی جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں سمجھانا چاہیے، اچھے انداز میں تلقین کرنی چاہیے، مؤثر انداز میں اور اچھی حکمت عملی کے ساتھ انسانوں کو نیکی کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ اس سے آگے آیت نمبر 258، حضرت ابراہیم اور نمرود کا ایک مناظرہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ سننے کو اور پڑھنے کو ہمیں ملا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے معاملے میں، اور یہ نمرود کی بات ہے، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ نے بادشاہی دی ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس نے ایک بندے کو بے گناہ کو مار دیا اور جس پہ سزائے موت ہے اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ قال ابراہیم، اب یہ ایک توجہ والی بات میں آپ کی توجہ یہاں پہ چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فأت بها من المغرب، اے نمرود اگر تو خدا اور رب ہے تو اس سورج کو تو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، یہ دلیل ایسی تھی کہ کافروں کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گئے، اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ یعنی مناظرہ اگر کرنا ہے تو حق کے لیے کرو۔ افسوس یہ ہے ہمارے گلی محلوں میں مناظرے ہوتے ہیں، کبھی سیاست پہ ہوتے ہیں، کبھی دین پہ ہوتے ہیں، کبھی نبی کی ذات پہ ہوتے ہیں، اور ان مناظروں کا مقصد سوائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اور کوئی نہیں ہوتا۔ گلی محلوں میں، کالجوں میں لڑکے ایک دوسرے سے حضور کی ذات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں حضور کی ذات پہ بحث ہوتی ہے، کیا ان لوگوں کا اتنا علم ہے کہ وہ حضور کی ذات پہ بحث کر سکیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس وہ آنکھ ہے جو آنکھ حضور کا مقام دیکھ سکے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ اور حضور کا مقام تو ایسا ہے کہ اللہ کے سوا حضور کا مقام کوئی جانتا نہیں، اللہ کے سوا میرے نبی کی حقیقت کوئی جانتا نہیں۔ جب ابو بکر جیسا شخص حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکا، یار میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ میں اور آپ کیسے حضور کے مقام پہ بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میری تمام مسالک کے نوجوانوں سے، تمام مسالک کے علماء سے اور تمام مسالک کی عوام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے لڑنے کے لیے اور بہت سے موضوعات ہیں، حضور کی ذات پہ بحث نہ کریں۔ آپ کا جو مسلک آپ کو مبارک، لیکن بحث میں نہ پڑیں۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو زندہ کیسے کرتا ہے، یعنی وہ رب کی قدرت کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کہ تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن مزید اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال، تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، اور 4 پرندے پکڑ کر فسرہن الیک، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ان کو اپنی تھوڑی دیر صحبت میں رکھو، یعنی نیک بندوں کی جو صحبت ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہر پہاڑ پہ رکھ دو۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلاؤ وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ تو اس طرح سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 261 اور 262، 263 اور 264، یہ 4 آیتیں ایک بڑے مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ درس قرآن اتنا علمی بناؤں اور اتنا انٹرسٹنگ بناؤں کہ آپ کا دل ہی نہ کرے اس کو چھوڑنے کے لیے، آپ کا دل کرے کہ نہیں میں نے پورا دیکھنا ہے، میں نے آگے بھی دیکھنی، ویڈیو آگے بھی دیکھنی ہے۔ اب اگر کہیں بطور بشر کمی رہ جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور تھوڑی سی آپ بھی ہمت کیا کریں۔ ہم لوگ دنیا داری کی چیزیں 3 گھنٹے، مووی دیکھنی ہو تو 3 گھنٹے، ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اگر دین کی کوئی بات سیکھنی ہو تو ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، جو ایک دانہ زمین کے اندر گیا، زمین کے اندر گیا، زمین کے اندر جا کر انبتت 7 سنابل، پھر وہ اگا اور اگ کر اس کے اوپر 7 شاخیں لگ گئیں، 7 اس کے حصے بن گئے،
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر شاخ میں 100 دانے۔ اب ذرا کیلکولیٹ کریں آپ کتنے دانے ٹوٹل ہو گئے۔ دانہ ایک تھا، زمین کے اندر دیا، زمین میں سے پھر ایک شاخ نکلی، وہ پودا بنا چھوٹا سا، اس میں سے 7 شاخیں نکلی، 7، ہر ایک پہ 100 دانے ہیں، تو 700 دانے، تو ایک دانہ دینے سے 700 دانے بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں 700 عطا فرماتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی تجارت ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا پارٹنر ملے گا آپ کو جو 1 روپے کے بدلہ میں 700 روپیہ دے آپ کو؟ یہ صرف میرا اور آپ کا رب ہے جو آپ کو 1 روپے کے بدلہ میں، اور ماہ رمضان میں تو وہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، اگر آپ 1 روپیہ ماہ رمضان میں صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اب بندے کو 700 گنا تک تو مل گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، لوگوں صرف 700 گنا تک نہیں، اگر تمہارا رب تمہارے اندر خلوص زیادہ دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ جتنا وہ چاہے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب میں نے اللہ سے خود لینا ہے، اور وہ ثواب ایسا ہے کہ رب تعالی سے میں جتنا چاہوں لے سکتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور بہت پیاری حدیث پاک، جنگ تبوک کا موقع ہے، اور جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ 1000 دینار، یہ ذرا آپ کا ہوم ورک ہے، 1000 دینار کو ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا، گوگل کر لیں کہ 1 دینار کتنے کا ہے، پھر ذرا دیکھیں کہ کتنے روپے انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، یہ تفسیر مزری اور جامع ترمذی ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں یہ موجود ہے۔ جب حضور کی ذات ان کے اس پیار کو دیکھا تو حضور کی ذات نے فرمایا کہ اب جو کچھ عثمان کر لے اس کو نقصان نہیں دے گا، یعنی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ یہ صدقے کا فائدہ ہے، یہ صدقہ تھا جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنتی بنا دیا۔ اور یہی کام اگر آپ اور میں کریں تو یقیناً اللہ کے مزید اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ومغفرۃ، درگزر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور یہ کیسا صدقہ ہے؟ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس میں تکلیف ہو۔ آپ کسی کو 10 روپے دیں اور بعد میں جتا دیں، یہ بری بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع کر رہا ہے اس چیز سے کہ جب انسان اپنے آپ کا صدقہ خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث پاک، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ آپ کی یاد کرنے والی ہے، انشاءاللہ بہت سارے مواقع پر یہ حدیث آپ کے کام آئے گی۔ مسند امام احمد اور حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، یاد کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا زمین ہلنے لگی، اللہ کی ذات نے اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ کیل کے طور پہ لگا دیے، جس طرح ہم دیوار میں کیل لگاتے ہیں کس چیز کو لگانے کے لیے، کیل لگا دیے۔ فرشتوں نے جب پہاڑ کو دیکھا تو اللہ سے عرض کرتے کہ اے اللہ، تیری کائنات میں پہاڑ سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہاں، پہاڑ سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، تیری کائنات میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یہ ٹیکنیکل دیکھتے ہیں کیا ترتیب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ،
آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا پانی، جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے، طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، میرے بندے کا وہ عمل، وہ صدقہ جو اس انداز میں دے کہ دایاں دے رہا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ جو صدقہ ہے، یہ کائنات میں سب سے زیادہ، جتنی بھی مادی چیزیں ان میں سب سے زیادہ طاقت والا یہ ہے۔ تو صدقے کا یہ معیار ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 6، اس میں ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے سود پہ بیان کیا ہے۔ سود اسلامی سلطنت میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، حکومت کی شاید مجبوری ہو، لیکن عوام کی مجبوری تو نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہمارے محلے میں ایسے تو جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اور کتنے غریب غربا ایسے ہیں جو ان سود خوروں کے ہاتھوں لگ کر اپنی ساری زندگی جمع پونجی لٹاتے رہتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور وہ فاصلے کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 278 میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارا سود کا بیان کر دیا کہ سود نہ لو، سود نہ دو، سودی کاروبار نہ کرو۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ نکال دیا، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو یقین کر لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیاری کر لو۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے، اگر سود سے آپ باز نہیں آتے تو یہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا یہ اعلان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سودی لوگوں سے بچائے، سودی چیزوں سے بچائے، سودی کاروبار سے بچائے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 280، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دے دو۔ اس کو کیا دے دو؟ اس کو مہلت دے دو، آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تمہاری پہنچ ہے، قرض معاف کر سکتے ہو تو تم قرض بھی معاف کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرتی رویہ ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ معاشرے میں جب تم نے رہنا ہے تو کس انداز میں رہنا ہے۔ اور اس معاشرے کی خوبصورتی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ قرض دار کو ایک حد تک اس کو آسانی دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ حضرت یہ بھی مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت سعد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے گا جو اپنے قرض داروں کو سہولت دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں، سورج بھی سوا نیزے پہ ہے، زمین بھی تانبے کی ہے، اور اس دن سائے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ آج دنیا میں اپنے قرض داروں کو آسانی فراہم کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے ہماری آج سورہ البقرہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک شدید آواز سنی، انہوں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی
آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو اللہ نے وہ نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ اس میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس کے بدلے آپ کو ایک نور ملے گا۔ یہ فضیلت ہے اس قرآن کی، سورۃ الفاتحہ کی اور سورہ البقرہ کی آخری آیات کی۔ ان آیات کی تلاوت ہونی چاہیے، ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے آگے سورہ آل عمران ہماری آج کے درس میں شامل ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں ایک بہت پیاری آیت اور اس سے ایک کانسیپٹ بھی میں نے آپ کا کلیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہتا ہے۔ اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دنوں کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے نے آ کر بچے کا رزق، مقدر، موت، شقی سعید یہ لکھ دینا ہے۔ اب اس کے مقدر کا تقریباً سارا کچھ اس کے ماں کے جب پیٹ میں تھا لکھ دیا گیا۔ اب جب وہ بچہ دنیا میں آ گیا تو ایک مقدر لے کے آ رہا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، آپ میں سے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ نام سوچیں گے۔ نام سوچتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ ستارہ ملاتے ہیں، دن دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر نام رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر نام رکھ بھی لیں تو نام رکھنے کے بعد پریشان بھی ہوتے ہیں، یار یہ نام بھراتا نہیں، ساڈا منڈا تے ساڈی کڑی صحیح نہیں ہو رہی، آؤ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ اگر صحیح دیندار ہیں تو آپ کو صحیح راہ دکھا دیں گے، اگر وہ پیسہ لینے والے تو آپ کو پھر مزید الجھا دیں گے۔ خدا را ان چیزوں میں نہ پڑے۔ کیوں؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی مقدر لے کے آ رہی ہے، اللہ نے جو ان کے مقدر میں لکھا ہے، جیسا لکھا ان کو وہی ملے گا، ان کے ساتھ وہی ہونا جو قدرت نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ چیز یہاں پر آپ کو بٹھا لینی چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ ایک چیز چاہتا ہے، یعنی ایک فقیر ہے یا امیر ہے، اس کا مقصد اور اس کی خواہش ایک چیز کی ہے۔ وہ چیز بھلا کون سی ہے؟ وہ آپ بھی چاہتے ہیں، وہ میں بھی چاہتا ہوں، وہ ہے عزت۔ عزت اگر نہیں ہے تو آپ کروڑوں کسی کو دے دیں، وہ کہے گا کہ عزت کے ساتھ دو تو دال بھی دے دے قبول ہے۔ اگر عزت نہیں نہ دے سکتے تو تمہارا مرغہ بھی قبول نہیں، تمہارا بکرا بھی قبول نہیں۔ تو ہر بندہ عزت چاہتا ہے، اور عزت لینے اور دینے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اگلے بندے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے پتہ نہیں ہم کس حد سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا قرآن تو دیکھیں نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی یوں عرض کر، اے اللہ تو مالکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے تو ذلیل کرے۔ یار لوگ عزت نہیں دے سکتے، نہ لوگ ذلیل کر سکتے ہیں جب تک ہمارا اللہ نہیں چاہے گا۔ یہ یقین کر لیں، یہ اعتقاد مضبوط کر لیں، اللہ جب تک نہیں چاہے گا نہ آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی عزت دے سکتا ہے۔ بس اپنے اللہ کی ذات پہ اپنا توکل مضبوط کریں۔ اب اس سے آگے ایک اور بہت پیاری حضرت
مریم کے بارے میں آیا مبارکہ، اور یہ آیا مبارکہ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اس وقت فلسطین میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹوں کو چھوڑا جاتا۔ بیٹی ہوئی پریشان ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے گھر میں بیٹی بیٹا ہو آپ نام رکھتے ہیں، لیکن حضرت مریم کی شان یہ ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی ہوئی تو وَكَفَّلَهَا زکریا، وقت کے نبی نے ان کی پرورش کی۔ پرورش کیسے کی؟ بیت المقدس کے اس وقت حجرے تھے ساتھ میں، وہاں پہ جو نیک لوگ تھے وہ رہا کرتے تھے، ان میں سے ایک حجرے میں حضرت مریم کو وہ حجرہ دیا ہوا تھا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے پوچھتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو کیا دیکھا؟ وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پایا، بے موسمی پھل پائے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی ہیں کہ یہ اللہ سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہ اولیاء کی کرامت کی بات ہے، بے موسم پھل۔ اب آج کے دور میں ہمارے نام نہاد اسکالرز جو ٹی وی پہ یوٹیوب پہ آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کے نیک بندے میں اتنی طاقت ہے تو فلاں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی میرا آج ان سے ایک سوال ہے، حضرت مریم یہ نبی نہیں تھی، یہ اللہ کی ایک برگزیدہ بندی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے ہاں بے موسم پھل آ رہے ہیں، حضرت زکریا تو اللہ کے نبی، ان کے پاس کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہر ایک کے حصے میں الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک بندے کی عزت کو آپ دوسروں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نقطہ میرا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو وہ ان کے پاس دیکھیں، قالت من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، سبحان اللہ، مجھے اولاد عطا فرما۔ دعا جب کی تو فنادته الملائکہ، تو فرشتے نے آ کے ندا دی، وهو قائم يصلي في المحراب، وہ نماز ادا کر رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو اللہ نے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کو میں بتاتا چاہوں، ساڈے گھراں دے وچ ساڈے کڑی منڈے دی شادی نو اگر 2 سال گزر جانا، ساڑیاں ماواں ساڈے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہندے کہ منڈے دا اور بیاہ کرو۔ یار یہ اللہ کے نبی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بڑھاپے میں جا کر عرض کرتے کہ اللہ اب تو اولاد عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے اور قبول کر کے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اور ہم 1-2 سال میں پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا کرے۔ بس اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو سن کے بور نہیں ہو رہے ہوں گے، اور آپ سن کے یہ ذہن بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ جتنی باتیں مجھے پتہ چلی ہیں یہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ ان ویڈیوز کو، ان دروس کو آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے، چونکہ نیکی کا ساتھ دینا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، سبحان اللہ۔ بس ان کی ایک بات کر کے آپ نے آج کے درس کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا، جب دیکھا کہ ان میں کفر بڑھتا جا رہا ہے
تو فلما احس عیسیٰ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے یہ دوبارہ یاد کر لیں. ایک میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا. یہ قرآن کے ذریعے سے کروں گا، میں کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کروں گا. یہاں پہ جو قرآن کا ترجمہ ہے، آپ کسی بھی ترجمہ، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے آیا جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا اپنی قوم کے لوگوں سے، قالا، تو جو ان کے کچھ لوگ تھے نا ماننے والے، تو انہوں نے کیا کہا، من انصاری الی اللہ، بھئی اللہ کی طرف میری مدد کون کرے گا. قال الحواریون، تو ان کے حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم آپ کے مددگار ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور جن سے وہ مدد مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ یقیناً غیر اللہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام انصار، مدد کرنا، اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یار ساڑھے اتھے تا فتوہ لگا دیتے ہیں شرک کا، یہ تو شرک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں 52 آیت سورہ آل عمران کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو آپ نے انصار صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تھا، اور مدینے میں آ کر فرمایا تھا کہ مجھے کون پناہ دے گا. انصار نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے. یار پناہ دینے والا اللہ ہے. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ انبیاء کرام نعوذ باللہ شرک کر رہے تھے؟ قطعی طور پہ نہیں. آج تو بازار میں فتووں کی مشین لگی ہوئی ہے نا، اس پہ فتویٰ شرک کا لگا دو، اس پہ فتویٰ شرک کا لگا دو، لگائیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کہ انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے. شرک یہاں سے آتا ہے. جب آپ کسی کو خدا سمجھ کر مدد مانگتے ہو تو یہ شرک ہے. اور جب آپ کا ذہن یہ ہو کہ بھائی اصل میں جو مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ وسیلہ بنا رہا ہے اس بندے کو، یہ خدا نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ بندہ مدد کرے گا، نہ یہ شرک ہے، اور یہ قرآن کے مزاج کے بالکل مطابق ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی بیشی ہو اللہ معاف فرمائے. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس پہ اپنے کمنٹس بھی آپ نے دینے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی